اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، تاریخ انسانی میں جب بھی کبھی عظیم فاتحین کا باب کھولا جائے تو اس میں مقدونیہ کے سکندر اعظم کا نام ہمیشہ نمایاں صفحات پر ملتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی سکندر اعظم ہے جس نے اپنی نوجوانی میں کشور کشائی کی مہم شروع کی اور محض چند ہی برسوں میں دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو فتح کر لیا۔ لیکن افسوس، آج تاریخ کے طالب علم بھی اس بات سے ناآشنا ہے کہ یونانی فلسفے کی دنیا کے ایک بہت ہی بڑے نام ارسطو نے اس نوجوان فاتح عالم کی تربیت کچھ ان خطوط پر کی کہ اس کے اندر کا جوہر کھل کر سامنے آیا اور اس نے ذوق کشور کشائی میں اپنا لوہا منوا لیا۔ اور یقیناً اس میں بھی قدرت کی کوئی حکمت پوشیدہ تھی کہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گھوڑے کی پیٹھ پر گزارنے والے اس شخص کو اجل نے صرف 32 سال کی عمر میں اس دنیا سے اٹھا لیا، وگرنہ اگر وہ مزید زندہ رہتا تو نہ جانے اور کتنے مار کے سر کر لیتا۔ آج ہم اپنے ناظرین کو اس مرد میدان کی زندگی کے نشیب و فراز سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے قبل ہماری حسب روایت نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین گرامی، سکندر اعظم قدیم یونان کے علاقے مقدونیہ کا حکمران تھا، جبکہ اس سے قبل اس کا والد اسی ریاست کا تاجور تھا، جس نے اپنے اس ہونہار بیٹے کی تربیت کے لیے اپنے وقت کے معروف فلسفی ارسطو کا انتخاب کیا، جس نے اس کی تراش خراش کر کے اسے صرف 16 سال کی عمر میں ایک ایسے ہیرے میں تبدیل کر دیا جس کا ثانی تاریخ عالم میں تلاش کرنا این کار آسان دارت کے مترادف ہے۔ اپنے وقت کا یہ عظیم جرنیل سال 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا، اور جب اس کے بازوؤں نے اتنی قوت پکڑ لی کہ وہ اپنے دشمنوں کی گردنیں دبوچ سکے تو اس کا والد اس جہان فانی سے کوچ کر گیا، جس کے بعد مقدونیہ کی وہ ننھی سی سلطنت سکندر اعظم کو وراثت میں ملی، جس نے اس کو انتہائی مختصر مدت میں اس قدر پھیلا دیا کہ اس کی سرحدیں شمال مشرقی افریقہ اور جنوب میں شمال مغربی ہندوستان تک پھیل گئیں، جبکہ مغرب بھی اس کی طاقتور فوجوں کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ سکندر اعظم نے جب اپنے والد کے تخت پر قدم رکھا تو اس وقت اس کی عمر صرف 20 سال تھی، اور تاج شاہی سر پر رکھنے کے بعد اس نے ملک فارس کو مفتوح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تاریخی روایات کے مطابق یہ جنگ کئی سال تک جاری رہی اور آخر کار سکندر کو اپنے مقصد میں کامیابی نصیب ہوئی، جس کے بعد اس نے ایشیا کا رخ کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اس نے اپنے والد فلپ کی وراثت سنبھالی تو اس کو ایک تجربہ کار اور مضبوط فوج بھی وراثت میں ملی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنی فتوحات کے سلسلے کو دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچا سکے، اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے 326 قبل مسیح میں انڈیا یعنی بھارت پر حملہ کیا، اور اسی دوران اس کا گزر پنجاب کے ضلع چکوال کے علاقے بشارت آڑا اور روال، جو کہ کھیوڑا کے نزدیک اور دریائے جہلم کے ساتھ ساتھ آباد تھے، سے ہوا۔ تاریخی شہادتوں کے مطابق اس نے انہی علاقوں سے اپنی فوج کے لیے لوگ بھی بھرتی کیے جنہوں نے راجہ پورس کے خلاف جنگ میں اس کی فوجی معاونت کی، اور یہی وہ ایام تھے جب سکندر کے گھوڑوں نے پتھریلی چٹانوں کو چاٹنا شروع کر دیا اور انکشاف ہوا کہ ان چٹانوں میں نمک کا ذائقہ موجود ہے، جو کہ بعد ازاں کھیوڑا کی عظیم کان کے تلاش کا باعث بنے، اور یہی وہ مشہور و معروف جنگ ہے جس میں راجہ پورس نے ہاتھیوں کا استعمال کیا۔ لیکن سکندر کی ماہرانہ جنگی چالوں نے ان ہاتھیوں کو جب واپس پلٹنے پر مجبور کیا تو انہوں نے اپنی ہی فوج کو رون ڈالا، جو کہ راجہ پورس کی شکست کا باعث بنے۔ راجہ پورس کو زندہ گرفتار کر لیا گیا، اور جنگ سے فراغت کے بعد جب سکندر نے فتح کا جشن منانے کے لیے دربار سجایا تو اس میں راجہ پورس کو بھی حاضر کیا گیا، اور اس موقع پر ان دونوں فاتح و مفتوح کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ حرف بحرف اوراق تاریخ میں درج ہے۔ سکندر نے راجہ پورس سے سوال کیا کہ بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، جس کے جواب میں بہادر پورس نے کہا کہ وہی سلوک جو بادشاہ بادشاہوں سے کرتے ہیں۔ اس دلیرانہ جواب نے سکندر اعظم کو بہت متاثر کیا، اور اس نے حکم دیا کہ اس کی بیڑیاں کھول دی جائیں۔ اس نے راجہ پورس کو نہ صرف عزت بخشی بلکہ اس کی سلطنت اس کو واپس کرتے ہوئے کہا کہ میں اب یہاں تمہارے مہمان کی حیثیت سے رہوں گا۔ لیکن چند ہی دن کے قیام کے بعد اسے اپنی تھکی ہوئی فوج کے اصرار پر واپسی کا سفر اختیار کرنا پڑا، لیکن وہ راستے میں ہی بیمار ہو گیا اور 323 قبل مسیح میں شہر بابل میں انتقال کر گیا۔ ناظرین گرامی، سکندر اعظم کو اگرچہ فاتح عالم بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کی موت نے اس کو یہ مہلت نہ دی کہ وہ اپنی یہ حسرت عملی طور پر پوری کر سکتا۔
दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें भी अपनी तजावीज़ से जरूर आगाह रखिए। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।